السلام علیکم۔ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا کہ نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے انتظار کیا اور اگر بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیے، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد کسی خواتین کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے۔ اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، اگر یہ یقینی ہے تو ان پر لازم ہے غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہٰذا وہ نماز لوٹانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ہوئی نہیں وہ نماز۔ لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو رک جائے نماز پڑھنے سے، پھر جب غالب گمان ہو کہ اب بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، شک ہے، تو پھر غسل کرنا لازم ہے۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ان کا ایام ہو حیض کا تو انہیں بہت زیادہ اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عورتوں کی اکثر فجر کی نماز چلی جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے، تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ اس کا ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی۔ ایسا نہ ہو سوتے سوتے فجر قضا ہو جائے، تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہو تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے 5 بجے، تو اب رات میں تو آپ کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے آپ کا ایام حیض کا، تو آپ پر لازم ہے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر دیکھیں کہ واقعی بلیڈ بند ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکا ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں۔ اس لیے خواتین ایام حیض میں بڑی فکر کریں اپنی نمازوں کی۔